حکومت اپنی بدترین کارکردگی کی وجہ سے پہلے ہی تنقید کی زد میں ہے۔ ایسے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور کئی وزراء کے اختلافات نے کارکردگی کو مزید بدتر کر دیا ہے، اور کراچی میں تو ایسا لگتا ہے کہ میئر کراچی اور ایک صوبائی وزیر کے تعلقات اس قدر کشیدہ ہیں کہ دونوں نے ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے کراچی کے عوام کی زندگیاں داؤ پر لگا دی ہیں۔ ماضی کے میئر کراچی اختیارات کا رونا روتے تھے تو موجودہ میئر کراچی مرتضی وہاب اختیارات ہونے کے باوجود شہریوں کے مسائل کا حل نہیں نکلوا سکتے۔ ملک کی تاریخ میں رواں سال کراچی والے بدترین پانی کے بحران میں مبتلا ہوئے، مگر میئر کراچی صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی سے تعلقات بہتر نہ ہونے کے باعث پانی کے بحران کو حل کرانے میں متحرک نہ ہو سکے۔ اسی طرح کراچی میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بھی گھر کی دہلیز سے کچرا اٹھانے میں ناکام ہے، اور میئر کراچی بورڈ کے چیئرمین ہوتے ہوئے بھی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتے، بلکہ عوامی اجتماعات میں بورڈ کا دفاع کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ شاید ان اختلافات اور کارکردگی میں بہتری نہ ہونے کی وجہ سے ہی چیئرمین بلاول بھٹو نے سندھ کے وزراء کے محکمے تبدیل اور کئی نئے چہرے سامنے لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کراچی کی تاریخ کی بدترین گرمی کے دوران شہر کا شاید ہی کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں پانی کا بحران پیدا نہ ہوا، مگر واٹر کارپوریشن نے اس کے حل کے بجائے ہائیڈرنٹ سے پانی کی سپلائی پر فوکس رکھا۔ واٹر کارپوریشن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ سی ای او صلاح الدین عرف سلو خود تو ایمانداری کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، مگر ان کے ماتحت عملہ سیاسی بنیادوں پر تعیناتی کی وجہ سے لوٹ مار میں مصروف ہے، اور کراچی میں تمام واٹر ہائیڈرنٹ بھی سیاسی بنیادوں پر چلائے جا رہے ہیں، جبکہ شہر قائد کے باسیوں کا سالوں سے کھربوں روپے کا پانی چوری کر کے فروخت کرنے والوں کو سلو اینڈ کمپنی سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے زیر زمین پانی کے ذخیرے پر ڈکیتی مارنے کا لائسنس دینے کا پروگرام بنا لیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ زیر زمین پانی کے لائسنس کے لیے ایک اندھے افسر کو ٹارگٹ دیا گیا ہے، جبکہ واٹر کارپوریشن کے افسران نے اس منصوبے سے 3 ارب روپے تک کی دہاڑی مارنے کا پروگرام بنایا ہے۔ یاد رہے کہ زیر زمین کا ذخیرہ ختم کرنے کا پروگرام بنانے والی مافیا وہی ہے جس نے برسوں لیاری ندی سے لیاری کے شہریوں کا پانی چوری کر کے فروخت کیا، جن پر سنگین الزامات کے درجنوں مقدمات درج ہیں، اور میئر کراچی کی ہدایت پر نگران دور حکومت میں رینجرز کی مدد سے اس پورے نیٹ ورک کو بے نقاب کیا گیا۔ اس کے ساتھ منگو پیر کے غیر قانونی ہائیڈرنٹ اور ہب ندی سے پانی کے چوری کو ختم کیا گیا تھا، جس کے کراچی میں سالوں سے جن علاقوں میں نالوں میں پانی نہیں آتا تھا وہاں پانی آنے لگ گیا تھا، مگر 8 فروری کے الیکشن کے بعد سندھ حکومت بنتے ہی گنگا پھر سے الٹی بہنے لگی۔ نہ صرف لیاری ندی سے پانی کا چوری کا سلسلہ شروع ہو گیا، ہب ندی مافیا اور منگو پیر ہائیڈرنٹ مافیا نے میئر کراچی کو منہ چڑھاتے ہوئے دوبارہ سے اپنا دھندا شروع کر دیا ہے۔ کراچی میں کچرے کے ڈھیر اور پانی کا مصنوعی بحران پیدا کر کے ایسا لگتا ہے کہ میئر کراچی کے خلاف سازش کر کے ان کو ناکام ظاہر کیا جا رہا ہے، کیونکہ کراچی کی عوام پانی اور صفائی جیسے بنیادی مسائل کے حل کے لیے منتخب ارکان اسمبلی کے بجائے بلدیاتی نظام سے امید لگائے ہوئے ہیں۔ واٹر کارپوریشن کے کالا افسر کے مطابق نگراں دور حکومت کے بعد بننے والی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں سی ای او واٹر کارپوریشن صلاح الدین عرف سلو اینڈ کمپنی نے 5 ارب روپے تک کا مال بٹورا ہے، جبکہ مختلف کاموں کی مد میں سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کے معاملات الگ سے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ماضی میں بھی واٹر کارپوریشن کے سسٹم کو عمران زیدی کنٹرول کرتا تھا، اب بھی وہی تمام معاملات کو دیکھتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران زیدی کے براہ راست وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی مراسم ہے، جبکہ اس تمام صورتحال میں صوبائی وزیر سعید غنی مکمل خاموش نظر آتے ہیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے معاملات کے علاوہ واٹر کارپوریشن اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے معاملات میں ان کی دلچسپی ماضی کی طرح نظر نہیں آتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ میئر کراچی اور سعید غنی کے درمیان اختلافات زبان زد عام ہے۔ سعید غنی اور میئر کراچی حکومت بننے کے بعد کسی تقریب میں اکٹھا بھی نظر نہیں آئے۔ اختلافات کس بات کے ہیں اور یہ کیسے حل ہوں گے، اس بارے میں چیئرمین بلاول بھٹو کو آگے بڑھ کر معاملے کو حل کرانا ہوگا۔ بصورت دیگر کے ایم سی، واٹر کارپوریشن اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی مافیا اس طرح اپنی جیبیں بھرتے رہیں گے اور شہر قائد کی عوام مشکلات سے دوچار رہیں گے۔ پرائم نیوز کراچی۔